فضیلۃ الشیخ ثناء اللہ زاہد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ 11 ماہ کی سستیوں، کمزوریوں، کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، خامیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان مبارک نصیب فرمایا ہے۔ جس رمضان مبارک کی برکات کو حاصل کر کے ہم اپنی تمام تر کمزوریوں کو، خرابیوں کو، کوتاہیوں کو ختم کروا سکتے ہیں، گناہوں اور غلطیوں کو ختم کروا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے، رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک اور مقام میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ اور پہلی آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ان عبادات، جملہ عبادات، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ نماز ہے، وہ زکوٰۃ ہے، صدقات و خیرات ہیں، ان تمام کا ایک ہی مقصد ہے لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کوئی تصوف کی چادر اوڑھ لینے کا نام نہیں ہے، صوفی بننا کوئی مقصود نہیں ہے۔ تقوی در حقیقت ایک ایسی قوت ہے کہ جو ایک مومن کے اندر جب پیدا ہو جاتی ہے تو وہ شیطان کے ہر طرح کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کہیں وہ شہوات کی صورت میں، کہیں وہ خاندانی اور دوستانہ تعلقات کی، اور کہیں برادری اور معاشرتی مجبوریوں اور رسم و رواجوں کی صورت میں، گناہوں کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک متقی شخص کے سامنے آتے ہیں، لیکن متقی شخص ان تمام خرابیوں کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے اپنی منزل تک جا پہنچتا ہے۔ یہ تقوی در حقیقت ایک دولت ہے، ایک سیلف ڈیفنس، ایک پاور ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الصیام جنہ، فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ جیسے تلواروں اور تیروں سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کیا جاتا ہے جنگوں میں، جیسے دشمن کا حملہ ہوتا ہے آگے ڈھال کر لی جاتی ہے، تو ڈھال جو ہے انسان کی جان بخشی کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ تو فرمایا کہ روزہ بھی ڈھال ہے۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین کے عذاب کے سامنے، اللہ کی جہنم کے سامنے، عذاب قبر کے سامنے، شیاطین کے حملوں کے سامنے، ان سب چیزوں کے سامنے یہ روزہ آپ کے لیے ڈھال ثابت ہوگا۔ ہر پریشانی اور دکھ کے لیے، اس سے بچنے کے لیے روزہ آپ کے لیے ڈھال کے طور پر ثابت ہوگا۔ تو فرمایا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ اور یاد رکھیے اس کے ساتھ یہ بات بھی کہ اگر ڈھال کو زنگ لگ جائے، ڈھال زنگ سے خراب ہو چکی ہو، تو کیا وہ تیر اور تلواروں کے حملوں کو برداشت کر سکے گی؟ قطعاً نہیں، وہ بہت ہی کمزور ہوگی، وہ ان حملوں کو روک نہیں سکے گی۔ اسی انداز سے اگر ہمارا روزہ کمزور ہوگا، ہمارا روزہ گالی گلوچ دینے سے، ہمارا روزہ جھگڑا کرنے سے، ہمارا روزہ غیبت کرنے سے، ہمارا روزہ بدنگاہی کی وجہ سے، ہمارا روزہ خلاف سنت اعمال کو کرنے کی وجہ سے اگر ہمارا روزہ مخدوش ہو جائے گا تو پھر جان لیجئے کہ یہ روزہ ہمارے لیے ڈھال ثابت نہیں ہو سکے گا۔ عذاب جہنم سے، اللہ کی ناراضگی کے سامنے، جہنم کی آگ کے سامنے ہمارے لیے ڈھال ثابت نہیں ہوگا۔ تو آئیے اپنے روزے کی حفاظت کیجیے، اپنے اندر وہ طاقت پیدا کر لیجیے، وہ ڈیفنس کی صلاحیت پیدا کر لیجیے کہ ہم نے شیاطین کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم نے بقیہ یہ رمضان کا مہینہ گزار کے بقیہ 11 مہینے ہم نے بھرپور انداز میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنی ہے، شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، تب انشاءاللہ رمضان کا مقصد، اس روزے کا مقصد ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید دینی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بہترین صدقہ جاریہ کے لیے لائک، کمنٹ، شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔